السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر رقیہ منان۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کون سا سبق پڑھ رہے ہیں، کون سا مضمون ہے ہمارے پاس اور تاریخ کیا ہے، رمضان کی کون سی تاریخ ہے۔ تو جی بچوں، ہم پڑھیں گے اردو اور رمضان کی یہ تاریخ 2 یعنی دوسرا روزہ۔ تو جی بچوں، آپ بھی اپنی ریڈنگ بک لے کر آ جائیے۔ پہلے ہم سبق کی پڑھائی کریں گے، اس کے بعد نوٹ بک میں کام کریں گے۔ جی بچوں، ٹیچر ریڈنگ بک لے کر آ گئی ہیں اور بک کا پیج بھی صفحہ بھی کھول لیا ہے، تو آپ بھی صفحہ نمبر 75 کو کھول لیجئے۔ سبق کا نام ہے محنت، ہمت اور صبر۔ ہمت، محنت اور صبر۔ وجیہہ ایک ذہین بچی تھی مگر محنت سے جی چراتی تھی۔ کسی بھی مشکل صورتحال پر تو فوراً اس کے پاؤں ہاتھ پھول جاتے تھے۔ چھوٹی سی بات پر رونا دھونا اس کا معمول تھا، یعنی ہر وقت رونا دھونا۔ اس کا بھائی عبدالہادی عادات و اطوار میں اس کے برعکس تھا، یعنی اس کے بالکل الٹ تھا۔ فارغ اوقات میں وہ کسی نہ کسی تخلیقی سرگرمی میں مصروف نظر آتا تھا۔ محنت اور ہمت اس کی خوبیاں تھی اور مقصد پر نظر رکھتا تھا، یعنی جو اسے کام کرنا تھا بس وہ اس چیز کو اپنے ذہن میں ڈال لیتا تھا کہ مجھے یہ مکمل کرنا ہی ہے۔ دونوں بہن بھائی آپس میں خوب پیار کرتے مگر مزاجوں میں بہت تضاد تھا، یعنی مختلف تھے۔ چھٹی کا دن تھا۔ عبدالہادی اسکول میں منعقد ہونے والے سائنسی نمائش پر پیش کرنے کے لیے سائنسی ماڈل کی تیاری میں مشغول تھا۔ وجیہہ بھی یہ دیکھتے ہوئے شوق سے بھائی کے قریب آ بیٹھی اور کہنے لگی، آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ بنانے میں مصروف ہی رہتے ہیں، پھر آپ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، جبکہ مجھ سے کوئی کام ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا، اسی لیے میں کچھ بھی بنانے سے ڈرتی ہوں۔ عبدالہادی نے اپنی بہن کو سمجھایا، اگر انسان پختہ ارادے اور بلند ہمتی سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سننے کے باوجود وجیہہ اپنی بات پر اٹل تھی، یعنی ڈٹی ہوئی تھی کہ مشکل کام تو مشکل ہی ہوتا ہے اور ایسے کام میرے بس سے باہر ہیں۔ عبدالہادی نے اپنا کام چھوڑ دیا اور اپنی میز کی دراز سے چند تصاویر نکالنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے وجیہہ کے سامنے انسان کی ترقی کے سفر سے متعلق بہت سی تصویریں ڈھیر کر دیں۔ وجیہہ حیرانی سے ان تصویروں میں دنیا کو پتھر کے زمانے سے جادو کی نگری بننے تک دیکھتی رہی اور بولی، یہ انسان کی ترقی کا سفر ہے، یعنی جو پہلے زمانے کے جو وقت تھا اس دور کو، جو آج ہمارا جو دور شروع ہو چکا اس کو دیکھ کر وہ بولیں یہ انسان کی ترقی کا سفر ہے۔ عبدالہادی نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، یعنی اس کو بیچ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بیچ میں بول دیا، نہیں، دراصل یہ انسان کی ہمت، محنت اور صبر کا سفر ہے۔ ابتدا میں انسان جنگلوں اور بیابانوں میں زندگی بسر کرتا تھا، پھر اس نے ترقی کی جانب قدم بڑھایا، آگ جلانا سیکھا، زمین کے اندر چھپے خزانوں کا کھوج لگایا، پہننے کو لباس، رہنے کو گھر، بستیاں بنائیں، پھر یہ سلسلہ صدیوں تک چلتا رہا۔ کسی نے میلوں کے فاصلوں کو کم کیا، یعنی بہت بہت دور تک کا سفر، میلوں کے فاصلے کو کم کیا۔ کسی نے امریکہ کا دریافت کیا، کسی نے سمندر کی گہرائی کو ناپا، یعنی اس کے اندر تک دیکھا کہ یہ اس کی گہرائی کہاں تک ہے، کسی نے ہواؤں میں اڑنا سیکھا۔ یہ سب کام ان انسانوں نے کیے جو ہمت اور محنت کو اپنا دوست سمجھتے تھے اور صبر سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں لگے رہے۔ وجیہہ کہنے لگی، ایسے لوگ بہت طاقتور اور مضبوط ہوں گے، تبھی تو ایسے بڑے کام کیے۔ عبدالہادی نے جواب دیا، عظیم اور نامور لوگوں نے جسمانی مضبوطی اور طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ مضبوط ارادے اور بلند ہمتی کی وجہ سے ہر مشکل کو آسان بنایا۔ وجیہہ اپنے بھائی کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ وہ یہ سن کر اور بھی متاثر ہوئی کہ تاریخ ایسے انسانوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے ہمت، محنت اور صبر سے ناممکن کو ممکن بنایا۔ تھامسن ایڈیسن نے 30 سالہ جدوجہد کے بعد بلب بنا کر ساری دنیا کو روشن کر ڈالا۔ اسی محنت اور ہمت نے ایک اوسط درجے کے، یعنی کم درجے کے، مناسب درجے کے طالب علم کو آئنسٹائن بنا دیا۔ گراہم بیل کی محنت سے اور ہمت ٹیلی فون کی ایجاد کا باعث بنی۔ گراہم بیل کی محنت اور ہمت ٹیلی فون کی ایجاد کا باعث بنی۔ رائٹ برادران کی محنت اور صبر کا ثمر یہ ملا کہ ہوائی سفر ممکن ہوا۔ عبدالہادی نے وجیہہ کو بتایا، ان سب باتوں سے ہمیں ترقی کرنے کے لیے ہمت، محنت اور صبر کا درس ملتا ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کو پکے ارادے،
ہمت اور صبر کے ساتھ اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہیے اور محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ اسی طرح ہم ایک نامور قوم کی حیثیت سے دنیا میں جانے اور پہچانے جائیں گے۔ تو جی بچوں، اب آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، امید ہے۔ سبق میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ محنت کرنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے اور صبر کرنی چاہیے۔ صبر، اگر آپ کا کوئی مشکل کام ہے تو آپ کو اس پر محنت سے کام کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے کہ میں اپنی کوششوں سے اس کام کو مکمل کر لوں گا۔ اب جو وجیہہ دیکھیں کیسی تھی کہ ذہین تو بچی تھی لیکن محنت کرنے سے جی چراتی تھی۔ جب اس کو سب واقعات کے بتایا گیا کہ ہمارے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں کتنی محنت اور ہمت سے انہوں نے محنت کر کے یہ سب کچھ کیا، تو ہمیں بھی ہمت سے کام لینا چاہیے اور محنت کرنے سے جی نہیں چرانی چاہیے۔ تو جی بچوں، امید ہے کہ آپ کو پڑھائی سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ بھی اس کی 2 سے 3 بار پڑھائی کیجیے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی مشقی سوالات کی طرف۔ جی بچوں، سوالوں کے جوابات ہیں آپ کے پاس۔ عبدالہادی فارغ اوقات میں کیا کرتا تھا؟ تھامسن ایڈیسن نے بلب بنانے کے لیے کتنے سال جدوجہد کی؟ رائٹ برادران کی محنت اور صبر کا کیا ثمر ملا؟ گراہم بیل نے کیا ایجاد کیا؟ سبق میں موجود 3 نامور لوگوں کا نام اور ان کی ایجادات کا نام بھی لکھیں۔ اگر ہم نے پڑھائی اچھے سے کی ہوگی تو ہمیں یاد ہوں گے کہ 3 کون کون سے نام آئے اور انہوں نے کیا کیا ایجاد کیا۔ اس کے بعد آپ کے پاس الفاظ معنی ہیں، جملے ہیں جو کہ آپ نوٹ بک میں کریں گے۔ الفاظ معنی بھی نوٹ بک میں کریں گے، لیکن درست جواب پر صحیح اور غلط پر غلط کا نشان آپ جو ہے نا نوٹ بک میں ہی کریں گے اور گھر سے کریں گے یہ۔ اور اسی طرح اب آپ کے پاس مناسب الفاظ دیے گئے ہیں، ان سے آپ نے جو ان کا صحیح نشان ہوگا وہاں پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ سوال نمبر 5۔ اس کے بعد ہے آپ کے پاس گرامر حصہ قواعد جمع کے واحد لکھیں۔ ایام، بیابانوں، ورثہ، مکانات اور افلاک، یہ آپ کے پاس جمع ہیں، آپ نے ان کی واحد لکھنی ہے۔ پھر آپ کے پاس سوال نمبر 7 ہے، مذکر کے مؤنث لکھیں۔ بہت ہی آسان ہے، یہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں نہیں بلکہ بک میں کرنا ہے۔ تو جی بچوں، اب میں آپ کو نوٹ بک میں الفاظ معنی اور سوال جواب کروا دیتی ہوں اور بتا دیتی ہوں کہ کس طرح آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ جی بچوں، ٹائٹل پیج بنائیں گے، 2 رمضان کی ہیڈنگ ڈالیں گے آپ۔ اس کے بعد آپ نے ہمت، محنت اور صبر کی ہیڈنگ ڈال کر آپ کو جو اس میں نئے الفاظ ملے ہیں ان کو آپ نے یہاں لکھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ کی دوبارہ سے پڑھائی ہو جائے گی سبق کی۔ نئے الفاظ یعنی املا کے الفاظ: ذہین، تخلیقی، تضاد، منعقد، بیابانوں، مضبوطی اور حیثیت، یہ آپ کے پاس نئے الفاظ ہیں۔ اب ہم آتے ہیں الفاظ معنوں کی طرف۔ کھوج لگایا، ڈھونڈا، بلند ہمتی، بہت حوصلہ مندی، ہاتھ پاؤں پھولنا، گھبرا جانا، اٹل، پکا، بیابانوں، ویران جگہوں، منعقد، قائم، نامور، مشہور۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوال جواب پر۔ عبدالہادی فارغ اوقات میں کیا کرتا تھا؟ عبدالہادی فارغ اوقات میں وہ کسی نہ کسی تخلیقی سرگرمی میں مصروف نظر آتا تھا، یعنی محنت کرتا تھا وہ۔ اب یہ 3 سوال ہیں آپ کے پاس، ان 3 سوالوں کے جوابات آپ نے کیونکہ پڑھائی کی ہے تو آپ نے خود سے بغیر کسی کی مدد لیے آپ نے بک میں سے نوٹ بک میں خود سے کرنے ہیں۔ جی اب اگلا سوال آپ کے پاس ہے، درجہ ذیل الفاظ سے جملے بنائیے۔ ٹیچر نے آپ کو جملے دے دیے ہیں: برعکس، مشغول، نامور، ناممکن اور جدوجہد، یہ آپ نے جو ہے نوٹ بک میں کرنے ہیں اور آپ کو صحیح غلط، خالی جگہ اور واحد جمع اور مذکر مؤنث بک میں ہی کرنے ہیں، نوٹ بک میں نہیں کرنے۔ تو جی بچوں، امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اس کو بہت صفائی کے ساتھ نوٹ بک میں مکمل کریں گے۔ اب آپ سے ٹیچر اجازت چاہتی ہیں اگلی ویڈیو کے لیے، آپ تب تک کے لیے آپ سے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔